ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب انسان اپنی زندگی کو عملی زندگی بناتا ہے نا، تو وہ کریم مالک اس بندے کو بڑا نوازتے ہیں، یعنی اس کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون بن جاتی ہے اور آخرت والی زندگی بھی پرسکون بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جو آدمی نیکی کا اہتمام کرے، ضروری نہیں کہ وہ مرد ہی ہو، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں نیک عمل کی اگر بہار اور چاشنی موجود ہے، فرمایا اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور قیامت کے دن اس کو بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر آپ نے ایک فرمان رسول علیہ السلام بیان کیا، کیا کہ جو آدمی کسی فوت شدہ کا جنازہ پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر و ثواب عطا فرماتی ہے، اور جو آدمی جنازہ پڑھے اور دفن ہونے تک ساتھ رہے اس کو 2 قیرات کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتی ہے۔ جب نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، آقا وما القیرات، قیرات کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کسی کا جنازہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی کسی کا جنازہ پڑھے اور ساتھ دفن تک وہاں رہے، اللہ پاک اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اب پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فرمان رسول بیان کیا، وہاں پر ایک صحابی رسول تشریف فرمائے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جب یہ حدیث سنی نا تو زاروں کتار رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، بھائی عبداللہ یار کیا ہوا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے، ہمارے بھائی نے ارشاد رسول بیان کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور تم احادیث سن کے رونے لگے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، بھائی لقد فرطنا قراریتا کثیرۃ، اس کی یہ بات سن کے مجھے محسوس ہوا ہے کہ عبداللہ نے ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ضائع نہیں کیا، میں نے کئی قیرات ثواب ضائع کر دیا ہے۔ کیوں؟ میرا ذہن یہ تھا مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر میں نہیں بھی جاؤں گا تو کیا ہوا، دوسرے لوگوں نے پڑھ لیا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو جنازہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یقین جانیں، جس انسان کی زندگی نیکیوں کے موسم بہار میں گزرتی ہے نا، کریم اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو نیکی کا اہتمام کرتا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور نیکی کے اوپر ہمیشہ کی دوام اختیار کرتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا وہ کہیں سفر پہ چلا گیا ہے یا بیمار ہو گیا، فشغلہ سفر او مرض، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا۔ اب دیکھیے، نیکی کی نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کریم رب پھر بھی فرشتوں کو فرماتے ہیں
میرے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر جو اجر و ثواب ہے وہ پورے کا پورا لکھ دو۔ کیوں اجر و ثواب کیوں ملتا ہے؟ بھائی وہ نیکیوں سے محبت کرنے والا تھا، نیکیوں سے پیار کرنے والا تھا، نیکی کا اہتمام کرنے والا تھا۔ نیکی محبت الہی کی دلیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ تبارک و تعالی بعبد خیرا، جب وہ کریم کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ استعملہ، اس بندے کو استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما استعمالہ، اللہ اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کریم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے یہدی ہے الی العمل الصالح، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جب بندہ یعنی وہ برائیاں کرتا تھا، کبھی کوئی برائی، کبھی کوئی برائی، کبھی کوئی برائی، کبھی کوئی برائی، اللہ کو اس سے پیار ہوا، اللہ کو اس سے محبت ہوئی، کریم رب نے اس کی فکر سے، اس کے ذہن سے، اس کے دل سے برائی کا تصور اور خیال ختم کر دیا۔ اب وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا، نیکیاں کرنے لگ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نیکی کے راستے پر لگ جاتا ہے نا، فَيَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ اسی حالت میں اس بندے کے روح کو قبض کر لیتے ہیں کہ تیرا انجام جو ہے وہ خیر کے انداز میں ہو، بھلائی کے انداز میں ہو، تاکہ تیری جو آخرت ہے وہ افضل اور اعلیٰ بن جائے۔ یار انسان کو اگر عزت مل سکتی ہے نا، شان ہے، مقام ہے، وہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ایک آدمی سمجھے میں فلاں برادری کا ہوں، میرا حسب اور نسب اعلیٰ ہے، نہیں، حسب اور نسب کا اعلیٰ ہونا یہ انسان کی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ لیس لأحد علی احد فضل الا بالدین والعمل الصالح، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک انسان کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بس وہی عظیم ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی اعلیٰ ہے جس کے اندر ایمان موجود ہے اور اعمال صالحہ موجود ہے۔ بس انسان دنیا میں زندہ رہا، آخرت کی تیاری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ نیکی انسان کو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی بھائی، جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے وہاں بھی فائدہ ملتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، گھر والے گئے قبر میں اتارا اور خود واپس آ گئے، اب وہاں کیا ہے؟ اس نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، صدقہ خیرات کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کرتا رہا، یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں اپنی کوشش کے مطابق ان کا اہتمام کرتا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فرشتہ عذاب دائیں طرف سے آتا ہے، سامنے نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ دوسری طرف سے آتا ہے، سامنے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، سامنے صدقہ خیرات کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سر کی طرف سے آتا ہے، باقی نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اے فرشتے دور ہو جا، یہ تو بڑا پاکیزہ اور نیک انسان ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری انسان کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں اور قبر میں بھی۔ یقین جانے اگر ایک بندہ مومن کو اطمینان مل سکتا ہے اس کے حسن عمل کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ بس اگر کوئی یہ سمجھے میرے پاس تو دولت کے انبار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرا ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ فکر غلط ہے۔ انسان کے دل کا جو سکون ہے نا، اس کا تعلق دنیا کے مال کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان کے دل کا سکون، اس کا تعلق دنیا کے باغات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ذکر الہی کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، نیکی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہے تب، قبر میں ہے تب، آخرت میں ہے تب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حبشہ کا رہنے والا سیاہ فام سرکار مدینہ علیہ السلام کی مجلس میں آ گیا، دربار رسالت میں حاضری دی ہے۔ محدث طبرانی نے المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، سند بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا آقا فضلتم علینا بالنبوۃ والالوان، آپ لوگ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہیں، کیوں؟ آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اچھا رنگ دی ہے، آپ خوبصورت ہیں، ہم سیاہ فام ہیں، آپ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ایک سادہ آدمی تھا، اس کا جتنا ظرف تھا اس نے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اپنے معافی ضمیر کو دربار رسالت علیہ السلام کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور پوچھتا کیا ہے؟ آقا ان آمنت بمثل ما آمنت به وعملت بمثل ما عملت به، اگر میں آپ کی طرح ایمان والا بن جاؤں اور آپ کی طرح نیکیاں کرنے لگ جاؤں، انی لکائن معک فی الجنہ، کیا مجھے وہ کریم رب جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا درویش اگر تو اپنے عقیدہ نظریے کی اصلاح کر لے، ایمان والا بن جائے اور نیکیاں کرنے لگ جائے، وہ کریم ذات تیری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے گی، معاف کرنے کے بعد تجھے جنت بھی عطا کرے گی، اور جنت میں محمد عربی علیہ السلام کی رفاقت بھی عطا کرے گی۔ حضرات، جنت کا حصول اور رفاقت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کا وجود ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کا محاسبہ کرے گا، وہ گھڑی، وہ لمحہ بڑا مشکل لمحہ ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے، یقین جانیں بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے۔ وہاں بھی کیا کام آئے گا؟ انسان کا ایمان اور انسان کا عمل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی تیسرا ثالث ترجمان نہیں ہوگا، ایک وہ کریم ذات ہوگی اور دوسرا یہ گناہگار بندہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، دائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وہاں بھی اپنے عمل کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا، لیکن نظر تو تب آئے گا عمل جب دنیا کے اندر اعمال کیے ہوں گے۔ اس نے اگر دنیا میں اعمال کیے نہیں، اس کو نظر کیا آئے گا؟ دوسری طرف دیکھے گا، وہاں بھی جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کے ماں سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور سامنے دیکھے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جہنم آگ نظر آئے گی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ کھجور ایک کھجور ہی دے کر کے بچنا پڑے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر ایک کھجور صدقہ کرنے کی توفیق بھی تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو کم از کم اپنی بات کو پاکیزہ بنا لو، اچھی بات کہہ کے، نیکی کی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو۔ حضرات، بوقت محاسبہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا اگر راز ہے وہ ایمان کے بعد نیک اعمال میں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کا محاسبہ کرے گا نا، فَيُدْنِ الْمُؤْمِنْ فَيَضَعُ كَتِفَهُ عَلَيْهِ، اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اپنے کندھے کو اس کے اوپر رکھیں گے، اپنی بغل میں لے کے وہ کریم ذات اپنے بندے سے سوال کرے گی، اَتَعْرِفُ ذَنْبَهُ كَذَا وَكَذَا، بندے تجھے پتا ہے تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ اللہ پر تعالیٰ پوچھیں گے، پوچھتے جائیں گے،
حتی اذا قرر بذنوبہ، بندہ اعتراف کرے گا اللہ جو تو نے کہا ہے اللہ میں نے وہ تیری نافرمانی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کر لے گا انہو ہلاکا، میں تباہ ہو گیا، کیوں؟ میں نے دنیا کے اندر جتنی برائیوں کا ارتکاب کیا تھا، میری ہر برائی کا علم میرے رب کو ہے، اب ان برائیوں کی وجہ سے سوائے جہنم کے میرے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر۔ انسان اتنا گرا ہوا ہے، اتنا برباد ہے، اپنے اعمال کو سیاہ کر رہا ہے، اپنی شخصیت کو، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر رہا ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت دیکھیے، اتنے گناہوں کے باوجود بندے نے اعتراف کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے دنیا کے اندر تیری ان برائیوں کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا تھا، تو یہ گناہ کرتا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے ان کو ڈھانپے رکھا، ان کو چھپائے رکھا۔ لوگ تجھے تقوی پرہیزگار سمجھتے تھے، مجھے علم تھا کہ تیری شخصیت میں، تیرے کردار میں یہ گناہ بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ برائی بھی ہے۔ میں نے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو تیری برائی کا علم نہیں ہونے دیا، دنیا میں چھپائے رکھا، اور جا آج میں تیری ان تمام کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں، اور باقی انسان کی جو نیکیاں بچیں گی فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وہ کریم ذات نیکیوں کا اعمال نامہ بندے کے ہاتھ میں تھما دے گی، اور یوں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کیوں؟ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ حضرات آئیے اپنے اعمال کی فکر کیجئے، یہ موسم، یہ نیکیوں کا موسم ہے، اپنے اخلاق، اپنی فکر، اپنی احوال کی اصلاح کیجئے۔ یقین جانیں نیکی کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہی اصل روح ہے، یہی اصل پاکیزگی اور طہارت ہے۔ جس کو حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس کو حاصل نہ ہو وہ کامیاب نہیں بلکہ نامراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔